بے نیاز بادشاہ نے اپنے کارخانے سمدیت میں ایک واری وطا دا جملہ توجہ فرمائے باز اعظم شاہ جی میں کہا سلطان ازل بے نیاز شکریہ بہت شکریہ بے نیاز بادشاہ نے اپنے کارخانے سمدیت میں قدرت کا پورا ہنر استعمال کر کے کچھ بدن ایسے بنائے ہیں جنہیں اپنے اوصاف کے پیراہن دے دیے ہیں۔ تواڈے کیا کہنے ہیں تواڈے میرے زوار دی سنگتی ہو علی تو انہوں اس طرح دے میں تواڈے کیا کہنے اللہ اکبر کیڑا اوکھا جملہ ہی حسن میری بھی جرت نہیں ویڈا اوکھا جملہ میں پڑھ چھوڑے ہیں تے انہاں دا بھی کمال نہیں انہاں ایڈے اوکھے جملے تے داد دے چھوڑی ہے اپنے کارخانے سمدیت میں قدرت کا سارا ہنر پیچھے ہٹ قدرت کا سارا ہنر استعمال کر کے اس بے نیاز بادشاہ نے کچھ بدن ایسے تراشے ہیں جنہیں اپنے اوصاف کا پیراہن دے دیا ہے کچھ پاک ہستیاں اس نے ایسی بنا دی ہیں جنہیں دیکھ کے وہ اندیکھا دیکھنے میں آیا ہائے 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 زبر پیر سلام یار ہائے دری ہاں بے قربان مولا عملین شفا دی علی استعلیم نے شاباش میرے پتران دی خیر ہو بھئی یار ہاتھ متھے تے رکھ کے شکریہ بھئی اس بندے دا جڑا ایڈے اوکھے جملے تے بول دا پہ ہے گزارش میری سمجھ آ رہی بیٹا بولا کرو ذاکر گھر کے بیٹے ہو تم اللہ تمہیں عزت دے بات سمجھ آ رہی بھائی جان مولا استعلیم نے جنہیں دیکھ کے وہ اندیکھا تھینک یو حسن اندیکھا دیکھنے میں آ جائے کچھ بدن اس نے ایسے بنائے کچھ چہرے اس نے ایسے بنائے کچھ شخصیات اس بادشاہ نے ایسے بنائیں جنہیں اس نے اپنے اوصاف کے اظہار کے لیے زمین پہ اتارا میں تو ان کل پرسوں ترسوں آنکھیں بھی منداد دیو نہیں آکھیا نا بابا ظفر شاہ آپ بولے ہو نا تو وقت میار اتھے لگا گیا ہے ترائے دینے جو میں اتھے پڑ گیا ہون جڑا پچھے رہ گیا وہ میرے نال زیادتی کرے سی ٹھیک ہے نا اپنے اوصاف اس طرح سجا کے انہیں بھیجا رازق خود تھا رزق دینا انہیں سکھا دیا حیدری جنو علی اکھڑاندہ بولے حیدری سلامی جی محترم بزرگوں جی بیٹا تھینک یو بڑی مہربانی بادشاہ جی بڑی مہربانی بابا جی بولے ہے میرے نال ایک اوکھا کم کرنا ہے بسم اللہ آپ کدھر سے آ گئے ہو لاہوروں آ گئے ہیں پڑھو درود مل کے بلند آواز میں چلو اللہ عزت دے قائم کو اس گرمی میں اس موسم میں بڑا پیار کرتا ہے مجھ سے لاہور سے سننے آ گیا چلو مولا اس طرح دینی رازق وہ خود ہے انہیں رزق دینا سکھا دیا خالق وہ خود ہے انہیں خلق کرنا ہائے 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 جی علی حسن جیو علی اس طرح دینے مرتضی قرآن دی قسم ہے ہاں ٹھار میں ایڈی گرمی سفر کر کے آنا اگوں ایک لفظ دی قیمت مل میں دی سلام انہیں بزرگوں علی اس طرح دینے خالق وہ خود ہے انہیں خلق کرنا سکھا دیا ہائی وہ خود ہے انہیں یہ صلاحیت دے دی کہ یہ مر کے بھی زندہ رہے اللہ اکبر بولیا کر بہو علی دا واسطہ ہی بولیا کر شاباش کیوں بیٹا مشکل تو نہیں لگ رہا چلو پھر اس بادشاہ نے اپنے احسانات اپنی کریمیاں اپنے کمالات کو زمین پہ بھیجتے
ایک ایسا سلطان اتار دیا، ایک ایسا سلطان اتار دیا جسے محمد پالنا آتا تھا، علی سنبھالنا آتا تھا۔ ہاتھ اونچا، حیدری۔ تھوڑا سا بیٹا جی پلیز میری ہیلپ کرو، ہاتھ کھولو، مجھے اچھا لگتا ہے ماتمی کا ہاتھ کھول کے بولنا۔ علی استادے میں سلام ہے، انہاں بزرگان سلام ہے، تواڈے کیا کہنے کام؟ جی وہ۔ پھر اس نے ایک ایسا بادشاہ اتارا جسے محمد پالنا آتا تھا۔ ماشاءاللہ، علی بادشاہ دیاں پتران دی قسم ہے جے تو کلا وعدہ کرے بے شوکت بھائی میں بولے ساں میں جملہ کھاں اتھے روک کے کھلوتا میں متے سانگرے آلے دار نہ دے من تے میرا 3 گھنٹے دا سفر بے مزہ نہ ہو جاواں۔ بولا اللہ کی پوری کائنات کا اکیلا سلطان ہے ابو طالب، جس کی ہاتھوں میں محمد ہے، قدموں میں علی ہے۔ منجڑا نہیں بولنا شالا بولے ہی نہیں، علی حق، اب بہرہ لے آؤ۔ شاباش شاباش، جیو میرے نکیل سبھی، جی بنڈل آف تھینکس۔ علی عزت دینی ہو پترا، جیو میرے بچے۔ میں مخدوم صاحب جتنی باری حکم کرو آتا رہا ہوں، اللہ کے جہان کا اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب، جس کے ہاتھوں میں نبی ہے، قدموں میں علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چلی یار جینج بولے ہو تو 4 مصر سناواں۔ مقام رہبہ پہ خطبہ دے رہے تھے علی، امام علی کے سر پہ تھا، مقام رہبہ پہ خطبہ دے رہے تھے علی، اور عنوان تھا احترام والدین۔ علی بتا رہا تھا باپ کیا ہوتا ہے۔ نہ کمر پیر نہ میری نالائکی ہے، میری نالائکی ہے۔ او آخری ماتمی نہیں بولیا تو میں نے ارمان لگا ہے میری نالائکی ہے، میں تیزی نال پڑھ گیا۔ وہ بتا رہا تھا باپ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے باپ والے ہوتے ہیں۔ ہونا میں راضی ہویا پیر، ہونا میں راضی ہویا۔ سانگرے آلیا سلام انہیں بزرگو، شالہ ہاتھ اچھے رانے جی بولے کرو، سنیا کر علی دا واسطے دفع کرے سکون نو، مجلے سنیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بتا رہا تھا جس کی وجہ سے بندے باپ والے کہلاتے ہیں۔ میں نہیں آکھیا، علی دی قسم ہے میرے تے فتوہ نہ لا دیویا، نبی آکھیا۔ عزت محمد کیا ہوا حسن نے میں دس کی پوچھ دا پیا چاچے تو میں دساں حکم کر۔ پکھے دا رول ہے کل کچھ کر دیں ہاں جی، کل تو اڈا رولا مکانے ہاں جی، آج دا ان کو ایک دیہاڑی کڈو، کل پکھے 5-7 اور منگا بھئی۔ جناب نوں گزارش ہے میری، میں بھی تے بانی آنا، مہربانی کر کل 5-7 پکھے اور منگا۔ علی بتا رہے تھے باپ کیا ہوتا ہے۔ مہربانی بیٹا، سلامت رہو، صدا آباد رہو۔ بیچ پنڈال میں، بیچ مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی میں نے حسین کے نانا سے سنا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت نہیں جائے گا۔ علی نے کہا پھر بکی چبال ہوئے تو میری گال سنی۔ علی نے کہا پھر، انہوں نے کہا پھر میرا خیال ہے آپ کے والد صاحب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جلال آ گیا علی کا،
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے تو نے رسول سے یہ بھی سنا ہے کہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والا علی ہے؟ اس نے کہا جی کئی بار سنا ہے۔ سر سے امامہ اتارا علی نے، ہاتھ پہ رکھا، کپڑے کو کہتے ہیں عربی میں ثوب۔ علی فرماتے ہیں محشر کی کڑی دھوپ میں اس ثوب کا سایہ عمران کے قدموں کی حسین چاپ کو دوں گا، جب دوزخ و جنت کو میں تقسیم کروں گا، جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ کو دوں گا۔ حسن جی ایم جی وہ جی میرے پتروں دی خیر ہوئے جڑے نہ کرو ابو طالب دے ہاتھ جاؤ ہائے دری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محشر کی کڑی دھوپ میں اس ثوب کا سایہ، او بسم اللہ، عمران کے قدموں کی حسین چاپ کو دوں گا، جب دوزخ و جنت کو میں تقسیم کروں گا، جس خلد کا مالک ہوں تیرے باپ کو دوں گا۔ ایک کلام کم سے کم آج سے 25-26 سال پہلے عزت مواب عالی مرتبت قبلہ و کعبہ سرکاری علامہ عرفان درابدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کی کوٹھی پہ کراچی یوم ابو طالب کرواتے تھے، وہ ان کا حکم تھا اور میں نے پڑھا۔ 25-30 سال بعد میرا آج دل کر رہا ہے، جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا۔ ہائے 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 ہائے، تیرے سنن دی کیا بات ہے، تیری کیا بات دی کیا بات ہے۔ اور دنیا والوں، نام عمران ہے، اور یہ میرا قصور تو نہیں، قرآن تیرے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، نام عمران ہے۔ اسی کی وجہ سے قرآن میں ایک سورت کا نام سورہ آل شاباش شالہ ہاتھ اچارا بھی مول بھائی یہی شوکت رضا دے پاندہ اس گرمی چ مول بھائی یہی میرا۔ ہاں 4 بیٹے ہیں اس بادشاہ کے، طالب جس کی وجہ سے ابو طالب، اوکھا تھا نہیں جملہ ہیں دادا اوکھا، طالب جس کی وجہ سے ابو طالب ہے، عقیل، جعفر، علی، اور ابو طالب کے سارے بیٹوں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے۔ بات سمر شاہ جی کتاب پڑھنا بڑا اوکھا کام ہی نے، یقین کرے ہے ڈھیک کتاباں دا پڑھ کے توڑے حوالے کردہ کھلاں۔ ابو طالب کے سارے بیٹے ایک دوسرے سے 10 سال چھوٹے ہیں، طالب سے 10 سال چھوٹا، عقیل سے 10 سال چھوٹا، جعفر سے 10 سال چھوٹا، علی جس بندے نوں علی دا معنی آندا ہے تے او نہ بولیا ایو کو جی نہ بنا سانگرے والا مینوں آکھنے پہ کال نہ ہوئی میں وہ دے سر تے آ جانے جائیں سر ہلایا۔ سب سے چھوٹا ہے علی، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، وضو کرا، مسجد لے آ، مجھے بلا اور مولوی سے پوچھ کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بچے کو علی کہتا ہے۔ ہائے 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 جی حسن ہاں میرے پتران دی خیر ہوئے جی بیٹا جے اندر ہے ابو طالب وہ بولے ہاتھ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فارجی وہ حسین استانیونی کتنا بڑا ہوگا وہ باپ۔ پیر توڑی کیا بات ہے، توڑی مہمان نوازی دی کیا بات جی۔ بسم اللہ کراں فخر بھائی دیاں دعاواں میرے ذمہ والا استانیونی کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ ابو طالب کے ہر بیٹے کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں ابو طالب کے ایک بیٹے کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا بالکل، اگر آپ کی طبیعت بنے تو۔ ابو طالب کا ایک بیٹا ہے عقیل۔ عقیل اتنا عقیل ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو بتاتے تھے کون کس کا ہے۔ ہاتھ تھے رکھی
علی دیاں پتراں دا واسطے ہی ہاتھ اچھا رکھی میرے ارادے کون آئی تے جملہ میرے سامنے آ گیا میں آکھوں میں نہیں پتا سانگرہ لالیاں سرگودا سہیوال چنیوٹ کون بولے کون نہ بولے جملہ میرے منہ تے آ گیا میں آکھوں دربار امیر شام میں عقیل بیٹھے ہوئے تھے اور بینائی ختم ہو گئی تھی کرسی پہ تشریف فرماتے شام کے حاکم سے گفتگو کر رہے تھے ساتھ والی کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا تھا مجھے اس کا نام نہیں آتا اس نے کوئی گستاخی کر دی عقیل نے اسے دیکھا نہیں صرف کان تک آواز آئی شام کے حاکم کی طرف دیکھ کے فرماتے اس کو منع کر ورنہ میں بھرے دربار میں بتا دوں گا یہ کس کا بیٹا ہے اچھے 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 حیدری بہرحال حاتمی حیدری جی بابا نوکر جو ہاں پتر جو ہاں تسی جیو اللہ اکبر تھوڑی کیا بات ہے بادشاہ کوئی آنا چاہ رہا ہے اچھا جی اس کو منع کرو یہ نہیں آکھیا میں سرکار آکھیا میں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں یہ تو کتے نیڑے بے جو وقت آمنا پہ بندہ بات سمجھ آئیے اس بادشاہ کا نام ہے ابو طالب جس کا ایک بیٹا طالب ہے ایک بیٹا عقیل ہے ایک بیٹا جعفر ہے ایک بیٹا علی ہے 8-10 شعر میں پڑھنا چاہنا چونکہ آج محرم دی 4 ہو گئی ہے میرا دل مقتل زیادہ پڑھیا جائے میں صاحب نو زیادہ ٹائم دیتا جائے جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا سمر شاہ جی ایک باری اندازہ کرنا ہے قبلہ علامہ عرفان در آبدی دا گھر ہے استاد میشر لکھنوی استاد ریحان آدمی استاد عارف دادو جناب حیدر رضوی استاد جاوید وجاہت شاہ صاحب اس کلاس دے لوگ بیٹھے نے تو توڑا نوکر سلام پہ پڑھتا ہے جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا کیوں قصیدہ نہ ہو قرآن ابو طالب کیوں قصیدہ نہ ہو قرآن ابو طالب کا کیونکہ مسلمان کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو جھولی بھی چاہی کھلوتا سانگرے تے پورا اعتماد ہی کی تھی کھلوتا شیر یک کراچی پڑے آئے آج تو 25 سال پہلے یاوت سانگرے پڑھواں لاہور آلائی ثابت نہیں کر سکتا پہ شوکت پڑے آئے جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا وہ محمد ہے مسلمان ابو اللہ اکبر اللہ علی حق ہچا جڑے علی نو حق منے دیو الحمدللہ سلام آخری ہاتھ نو تھینک یو بیٹا جی مولا اس طرح دیں اتھے ہی بہ جا بات آمنا پہ بندہ ہے ہاں بات پاند کر کے آسے جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا ساری زندگی تے آنکھیں نقل کفر کفر نباشت ابو طالب حالت کفر پہ چلا گیا ابو طالب حالت کفر پہ چلا گیا ابو طالب حالت کفر پہ چلا گیا آخری لمحے میں اکیلا کمرہ تھا اکیلی جگہ تھی بالکل لگا چاچا تے بھتریجہ بیٹھیاں ایک محمد آئی ایک ابو طالب آئی آخری ٹائم آئی ابو طالب دی طبیعت ناساز آئی محمد ابو طالب دے کانے جا کھیا چاچا ہی میں نکا جیاں کر کے میں ماکھو جا لا الہ الا اللہ میں نکا جیاں کر کے چاچا کلمہ چا پڑھو تے چاچا میں تو اڈا گزامینا تین شرم ہی جو بات محمد نے کمرے میں بند جگہ پہ ابو طالب کے کان میں کی ہے وہ تو نے سن لی ہے جو غدیر کے میدان میں کی یار پرے والے بندے ہو بڑی یار بندے بیٹھے ہو دے گا میرے نال مکو بھائی جنہیں سمجھ نہیں آئی میں کہہ دی بابا انہوں نے کی کر سکنا یار جی
میرا ہاں نہیں ٹھریا یا تو نعرہ لاؤ نا جو بات اس نے اکیلے چاچے کے کان میں کی ہے وہ تین سن لئیے تو جڑی 1.25 لاکھ 0 میٹر حاجیاں کردہ 0 میٹر حاجیاں نا نہیں سمجھ آ رہی نہ بال نہ وبال تازہ حج کر کے آ رہے ہیں نا غدیر اچھے وہ تجھے سمجھ نہیں آئی خان ابو طالب کا قرآن ابو طالب کا وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا گھر پسر رزق زمین مال متاع جاہو حشم کتنے سارے لفظ میں پڑھیں جنہیں کہا میں شوکت رضا کتوں گزرے ہیں گھر پسر رزق گھر پسر رزق زمین مال متاع جاہو حشم شرم نہیں آئی بات اسلام کی سامان ابو طالب ہوئے 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 تھوڑی علی حسن کیا بات ہے کہیں بھی یار جی حسن جی میں میرے پترہ دی خیر ہوئے یار شاباش ماں دا شکریہ ادا کیتا کر گھر جا کے یہ میں بولتا پہ نا اے ذکر حسین ذاکری کراں اگلا سائی نہ ہوئے انہاں کھنال پڑے ہے حسین دنہ نے فرمایا ماں چنگی نہ ہوئے علی مننے چاندہ ہی نہیں یہ بھی تو ایک ماں دا کرم ہے نا جڑا امام پڑا بن گیا ہے یہ بھی ایک ماں دا ہی حکم ہے نا جی ہاں انہیں نہیں کوئی شک نہیں چلو بزرگاں آگیا کوئی شک نہیں 4 مصرے پڑھا اللہ اکبر ثنا خان ابو طالب کا قرآن ابو طالب کا 11 منٹ آج لیٹ ہو گئے ہیں کل دھیان کرنی اگر تمہاری اپنی مرضی ہے ثنا خان ابو طالب کا قرآن ابو طالب کا مسلمان ابو طالب کا گھر پسر رزق زمین مال متاع جاہو حشم پورے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی ابو طالب ننگے پاؤں چل رہا ہو ابو طالب سے اونچا نہ بولنا ابو طالب جلال میں ہوتا ہے جب کبھی ابو طالب ننگے پاؤں چل رہا ہو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا ابو طالب جلال میں ہوتا ہے جب کبھی ابو طالب کے ماتھے پہ بل ہو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا ابو طالب جلال میں ہوتا ہے جب کبھی ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو ابو طالب سے اونچا نہ بولنا ابو طالب جلال میں ہوتا ہے جب کبھی ابو طالب کے چاروں بیٹے اس کے دائیں بائیں ہوں ابو طالب سے اونچا نہ بولنا ابو طالب جلال میں ہوتا ہے دعوت ذوالحشیرہ ہوئی لوگ آئے کھائے چلے گئے 2 دن یہی رویہ رہا تیسرے دن محمد کا چہرہ اترا ہوا دیکھا ابو طالب نے پوچھا محمد احمد محمود خیر تو ہے چچا آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں میری بات نہیں سنتے فرمایا آج سنیں گے پھر عرب کے بڑے بڑے سورماؤں نے دیکھا ابو طالب کے ماتھے پہ بل تھا ابو طالب کے ہاتھ میں تلوار تھی ابو طالب ننگے پاؤں پھر رہا تھا ابو طالب کے چاروں بیٹے ابو طالب کے ساتھ تھے ڈرتے ڈرتے کافروں نے پوچھا ابو طالب خیر تو ہے تیرے ماتھے پہ بل کیوں ہے تیرے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے تیرے بیٹے ساتھ کیوں ہیں تو ننگے پاؤں کیوں پھر رہا ہے امکان کے سلطان نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے گھر زندہ واپس ہو جائے گا جو محمد کی بات سنے گا ہائے 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 بولے ہیں ایک باری علی نواز صحیح بولے ہیں یار ہائے دری تیری بھی کیا بات چوتھا دن ہو گیا میں تیرے ترلے کر دیں ابو طالب نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا گھر زندہ واپس ہو جائے گا جو محمد کی بات سنے گا ہاں دین بچ گیا اللہ کا شریعت بچ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں اجڑ گئی ابو طالب کدانروں میں ایک کرم ہی بھیڑ بھیرا علی حسن کوئی خوش آمد نہیں
نماز پڑھی کر شکرانے دی میں آکھیا دین بچ گیا اللہ دا شریعت بچ گئی محمد دی بابا منظر شاہ تے دیاں رول گئیاں ابو طالب دیاں لے قرآن رکھ میرے سر تے میری زندگی دا آخری سا ہوگا جے میں کوڑ مارا آدم تو لے کے خاتم تک کسے نبی دے پتر نو او دی رعایا اتنا نہیں ماریا جتنا علی دیاں دیاں یار بہو امیر ہو تو سا تا ماتمی مشہور ہو یار تو اڈی تا ماتمداری پورے ملک جو مشہور ہے یار ہاتھ کیوں نہ مارے تو جو ہائے کرنا ہائے کواری ہائے کریں آتے راضی ہو مجھے او صدقے شالہ ان آنکھاں دی خیر ہونے او بزرگو اللہ اکبر بڑے آرام نال معافی جاساں گرمی بڑی ہے لیکن میں کم از کم 15 منٹ مسائب پڑھنا میں نے ولی دیاں پترہ دیکھے تو میں بابا مندر جام میں پڑھ دے بڑھائے یہ نہ تو آٹے دیرے تے آکے آکھڑے بھی یاروں نے منع کرو سخت پڑھ دے قرآن دی قسمی میں نے 4 محرم دی قسمی میری زندگی دا آخری جملہ ہوئے جے میں کوڑ مارا شام دے بازار سجاد فرمایا بندیاں سانو اتنا مارے ہے کہ دو پتھران دی بارش رکی ہے اکبر دی ماں میں نے نہیں پہچانے میں اکبر دی ماں نہیں پہچانے علی دی بھی رکیان جی جڑے امیر ہو بے شک سر تلے کر لو جڑے غریب ہو تو زینب دا واسطہ ہر بندہ ایک واری ہاتھ مارے سینے تے یا چہرے تے جڑے علی دی دھی دے نہ کرو ماتم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بزرگا اور دھیاں دا پردہ بھی ڈاڈا کہ دا سونا پیار ہونا ہے بزرگا اللہ اکبر وطا کھاں ہاں جی بابا جی اجازت ہے بہت ہے گمشا اے چٹیاں داڑی والے بزرگ پہ آتے ہیں ایک باری وطا چلو میں جملہ سمجھا کے آتا اس پردے ساڑیاں دھیاں نہیں بیٹھیاں بابا سمر شاہ میں جواب دیو بانی ہو تصور پیر اس پردے ساڑیاں دھیاں نہیں بیٹھیاں ایک کوئی دھی پیو نہ لائیے کوئی بہن بھرا نہ لائیے کوئی ماں پتر نہ لائیے انہیں نا یہ رشتے نا تیتھوں ویتھ بن دیئے 11-12 قدمہ دی میں ذاکری چھوڑ دے ساتھ میں نے چونکہ سے ایک بچی نوں 8 سال دی 10 سال دی بچی نوں آکھ میں بیٹا ممبر تے آ جا آکھ سے نہیں میں نے شرم ہو دی یار تیری دھی نو اپنے اچھ جڑ دیا شرم آدھیے جڑا دھی علی دی بازار چاہیے اللہ جانے پتھر مارن والے کتنے آن اللہ جانے نچن والے کتنے آن اللہ جانے باغی دی بہن آکھن والے کتنے آن اللہ جانے علی دی دھی دا استقبال کرن والے گرمی بڑی ہے بابا گرمی بڑی ہے ہاتھ نہ بن چاچا جتنا آنکھ میں اتنا پڑا ہاتھ نہ بنی علی دا واسطہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر مرتضیٰ تو لے کے او کرسی والے آخری محترم تک جڑے بندے ماتم کر دیو ہلکے کھلو کے ایک باری ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ایک باری ہاتھ چاہو تو ان ولی دی دھی دا واسطہ اچھی تو اڈی ہائے نکلے تے تو اڈا ہاتھ یا منہ تے آوے یا سینے تے آوے ہاتھ تھے رکھے ہیں جدو دھی علی دی بازار چاہیے علامہ دربندی فرمائے 100,000 نفر بودند برائے طبلہ 1 لاکھ بندہ ڈھول کھڑا بگیند آئی تے وچ کھلو کے کھڑی آدھی آئی او میں غازی دی بہنا او میں زہرا دی دھیاں او میں سچی ماں دی دھیاں انہوں نہیں آدھا ماتموں نہ کرے جڑے ماتمی ہوتا ہاتھ مارو حسن جیو میرے پتران دے شہر من بیٹا یہ قمر بخاری اللہ اکبر کیا حال ہو گیا حوصلہ میرا بچہ حوصلہ کیا حالت ہو گئی قدانروں میں ایڈے سونے بیٹھے رہتے شبیر
گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، میں کیا شبیر گھر سے لے کے بہا اس بچے نو بہا دے، شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی۔ شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، چوتھا دن ہے منظر پیر میں توڑے کو منگی کوئی شے نہیں، آج میرا سوال ہی نہیں، اتنی اچھی ہائے کرائے چوتھے مصرے تھے جو غازی دی بہن راضی ہو جائے۔ شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، کدانروں میں منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی، سب بیبیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا، پر کربلا سے پہلے رقیہ آئے پڑھ دا جتنی باری آنکھ پڑھا جی استاد جی جتنی باری آنکھوں پڑھا، سب بیبیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا، پر کربلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کربلا سے پہلے آخری سلام کرنا ماں دی قبر تے علی و بطول دیاں دھیاں، سب تو پہلے بابا جی شام دی ملکہ گاں ودیے، ماں دی قبر تے سران دی دو میں ہاتھ رکھیں، آلیہ دونوں ہاتھ رکھے تھی اماں تو سا دنیا تو ٹر دے ویلے فرمائی آلیہ میرے پتر دا ساتھ نہ چھوڑی، اماں تیرا حسین دنیا چو جا رہے ہیں مدینے چو جا رہے ہیں تے میں تیرے پتر دے نال جا رہی ہوں، اماں میں تیری قبر تے وعدہ کرنا ہی ہیں جدہ میں واپس ولسانا حسین دے پتر حسین میں نے ماں آکھانا لگا، ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، اماں حسین دے پتر حسین۔ اچھا ایک بزرگ ذاکر گزرن قبلہ کعبہ علامہ حضرت حسن زیدی، پتہ نہیں انہوں سانگرے پڑھیا نہیں پڑھیا، بزرگ ذاکر بہت بڑے عالمن، انہوں کراچی ایک جملہ آکھیا 11 محرم نو آج تو 40 سال پہلے مجلس دن آئے مثل شام غریباں، تصور پیر میں نے کراچی دیاں بندیاں دس ہے کم از کم 2 دن روٹی نہیں پکی انچولی، بندے ایک بینوں گل وکڑی پا کے روندے رہے۔ میں جملہ سناواں، زیدی صاحب نے کہا تھا میں سیدزادہ ہوں اور تمہاری منت کرتا ہوں اولاد بطول، سارا سال کہا کرو ہم نقوی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم جعفری ہیں، صرف 11 محرم کو کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں۔ یار علی کی بیٹی کو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا، یار زینب کو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا، یار علی دی دھینو ماں آکھن علی۔ اجرکم اللہ، حوصلہ حوصلہ میرا بچہ، اللہ اکبر، ایک کرم ہی اے علی دیاں دھیاں دا شکریہ ادا کرو جی میں روندے بیٹھے ہو، اس گرمی چبانے ہی مشکل ہے، تو ماتم پیا کر دے ہوں یار۔ سا کٹ لو سا کٹ لو، قرآن دی قسم منظر پیر میں اگلا جملہ آکھنا ہے اتھے لگنا ہے شام غریباں بن گئی ہے، ایڈا بڑا مسائب ہونا ہے، سانگرے دی تاریخ دا سب تو بڑا مسائب ہونا ہے اس جملے تے، مگر اس بندے ماتم کرنا ہے جدے اندر علی دی دھی دا ارمان ہے، جدو مدینے ولی ہے نا تے ماں دی قبر تے آئیے دھی علی دی، ماں دی قبر تے کھلو کے میں جھولی چاہیے دھی علی دی، تے علی دی دھی فرمائے اماں جس بھیڑ دے ڈھیر سارے بھرا ہوئے نا جو بھراما دے شہر جو ٹکن جاوے جدو ولدی ہے نا جھولیاں بھر کے آن دیئے، اما کوئی بھرا انہوں زیور دیندہ ہے، کوئی بھرا انہوں کپڑے دیندہ ہے، کوئی بھرا انہوں جاگیرہ دیندہ ہے، کوئی بھرا انہوں پھل دیندہ ہے، اما میں تیرے پتران دے شہر چو جھولی خالی کر کے، اما میں تیرے نہیں آدھا ماتم سر دلے کر، اما میں تیرے پتران دے شہر چو جھولی خالی جی جیبو الفت جیبو ہاتھ نہیں باندھ رہے، آپ جب تک کہیں گے میں پڑھتا رہوں گا، ہاتھ نہیں باندھ رہے، اماں میں تیرے پتران دے شہر چوں جھولی خالی کر کے، یہ تھی علی کی بیٹی مگر ساتھ بطول کی بیٹی، یہ پیچھے ہٹی، ایک اور بی بی آگے بڑھی، اس نے سرانے ہاتھ رکھے تھے، انہیں پواندی ہاتھ رکھے، اس نے کہا تھا اماں، اس نے اماں نہیں کہا، اس نے کہا زینب کی اماں، کلثوم کی اماں،
یہ تیری اپنی بیٹیاں تھیں، میں تیری کنیز کی بیٹی، یہ تیری اپنی بیٹیاں تھیں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں۔ منگی تے صحیح کوش ہے منگی آج جڑا بندہ آدھا ہے شوکت میں دعا مانگ تھکی رو بلتا قامت تو لے کے، جڑا بندہ آدھا ہے نا علی حسن میں دعا مانگ تھکیاں تے قبول نہیں ہوئی، اگلے جملے تے ہاتھ منہ تے مارتے ہائے کر مانگ دعا نہ قبول ہوئے میرے گربان اچ کمر بخاری ہاتھ پا لی حسین دا ذاکرہ وعدہ کی تھی کھلا بیٹا منگی کوش ہے۔ اس شہزادی نے کہا ماں وہ تیری اپنی بیٹیاں تھی، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں، وہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھیں، میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں، میں تیری قبر پہ وعدہ کرنے آئی ہوں، زینب بیٹے دے گی مگر کربلا، کلثوم برقع دے گی مگر کربلا، میں کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی، عید کی رات ہوگی تو مجھے آ کے کہے گی رقیہ برقع اتار، رقیہ بال کھول، اور رقیہ تیرا سہاگ مارا گیا، اور رقیہ مولا تو وہیں قبول کری۔ ویکھ لے بھاؤ میں پڑھ دے ہوں اگلا جملہ، میں پڑھ دے ہوں دادا وقت ہاتھ پہ بنینے میں پڑھ دے ہوں وقت آج سارے ماتمی وعدہ کرو جس نو ماتم سکھایا ہے او اس جملے تے ہاتھ مارے جڑا نہ مار سکے ہو رقیہ تو معافی منگے، اے او بہن عباس دی جائے 9 ذی الحجہ دی درمیانی رات عباس نو آکھیا ہے عباس میریاں دھیاں وقت دروازے تے ویندیاں دروازہ کھول کے ویندیاں متا ساڈے بھرا دے ہوئے عباس میریاں دھیاں وقت دروازے تے جاندیاں آدیاں متا ساڈے بھراواں دی کوئی خبر آندی ہوئے، او عید دی رات ہے او ہر بھین بھراواں نہ قائم ماتم کرتا رہی حکم ہی میرا ماتم سرتے کری تے اگلا جملہ سنی اے تو اڈی منتی نے یار بستے گھران دے لوگوں 9 ذی الحجہ دی تے 10 ذی الحجہ دی درمیانی رات 2 چھوٹے چھوٹے چولے بنوا کے بیبیاں پاک لاہور گئے کرو آکھیا کرو غازی دی بہن تیرے پتران دے چولے لے آیا، او غازی دی بہن تیریاں دھیاں دے برکے لے آیا، او غازی دی بہن تیریاں دھیاں ختم راضی روے الفت قرآن دی قسم میں دل گھبرا گیا پھر عشق پڑھتا کھلا مرتضی ایک جملہ پڑھنا ایک جملہ ہو شیعو سیدو غیر سیدو سانگرے والو سائیوال والو سرگودے والو لالیاں والو چنیوٹ والو چمن آباد والو کوٹ امیر والو اتنی گرمی میں اتنا سفر کر کے آئے ہو محمد کی بیٹی کی شکستہ پسلیوں کی قسم تین کدے ویکھیا تم جو باقا مار کے بیٹھا رونے اس بچے نو ہونے کوئی چماٹ مارے نا جتنی دیر انہوں درد راسی نہ اتنی دیر دا ہاتھی تھئی راسی کو ایڈے زور دا کسے تازہ انتازی آنا مارے ہے 1400 سال ہو گئے بطول دا ہاتھی تھے پسلیاں ترٹ گئیاں حسین دی مادیاں ساؤ کھاندائے حسین اللہ اکبر الفت عباس منظر ویکھ یارے تھے اے ویکھ ذرا اینا پتران دا ماتم ویکھ اس گرمی اللہ اکبر محمد کی بیٹی کی پسلیوں کی قسم 4 سال کی بطول کے کانوں کی قسم اکبر کی جوانی کی قسم اصغر کی پیاس کی قسم میں جھوٹ بولوں مجھے اگلا سانس نصیب نہ ہو کوئی ماتم نہ کرے کمر شاف ہو جانے اس کا مقدر میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں دین بچانے کے لیے کسی ماں نے 1 بیٹا دیا ہے کسی نے 2 دیے ہیں اکیلی غازی کی بہن ہے جس نے 6 دیے ہیں 2 مسلم جن نہیں آدھا ماتم وہ سر تلے کرے میں جا رہا ہوں 2 مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں عید پہ روتی رہی 2 کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شام غریباں روتی رہی 2 شام غریباں کے اندھیرے میں ہمت ہے یہ بس کراں
دسو دسو تھوڑی حالت ہوئی پئی ہے گرمی تو ہمت ہے ماتم کر سکتے ہو جڑے ماتمی ہو مت ہاتھ چاہو جڑے ماتمی ہو مت تھوڑا ہاتھ منہ تے آوے میں زینب تو لے کے رقیہ تک دا مجرم ہوا جے میں کوڑ مارا تو ماتم نہ کرے تو جان تیری مرضی دین بچان واسطے زینب تو لے کے رباب تک ہر ماں پتر دیتا ہے رقیہ دھیاں دیتی ہے حوصلہ 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 او مر جاسی اوے گرمی ہے اوے دا ہاتھ نپو اوے نو بہاؤ ڈھے پیانے اوے را خیال کرے او یار او کوئی انو پانی پلاؤ بھائی میرا خیال ہے پیر منظر بس کر دی یار حالت تا ویکھو اے ویکھتے صحیح یار پتران دی حالت تا ویکھو یار بابا سمجھ شاہ بس نہ کر دئیے کی آنا ہے مرتضی پڑھا حسن کی آنا ہے بات پڑھا ہر ماں پتر دیتا ہے کلی غازی دی بہن ہے جس دھی دیتی ہے شام غریبہ تھی چاروں طرف آگ لگی تھی مسلم کی 7 سال کی بیٹی عاتقہ چادر اتری ہوئی کان پھٹے ہوئے چہرے پہ تماچوں کے نشان دامن میں آگ لگی ہوئی بچی جا رہی تھی دریا کی طرف بچی کی آواز آ رہی تھی مامو عباس میرا برقع اتر گیا مامو عباس میری ماں کے کان پھٹ گئے مامو عباس ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی گناہگار ہے وہ بندہ کہاں ہونے ماتم نہ کیتا بچی جا رہی تھی مامو کو بلانے حرامی گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے اکبر کا فاتحہ پڑھنے 7 سال کی سیدزادی کسی گھوڑے سے ٹکرا گئی بچی پڑی رہی گھوڑے گزرتے رہے بچی پڑی رہی گھوڑے گزرتے رہے بچی پڑی رہی گھوڑے گزرتے رہے آدھی رات کا وقت تھا کربلا کا جنگل تھا رقیہ ٹیلے پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی حسین دن میں جتنے ٹکڑے قاسم کے ہوئے تھے رات کو اتنے میری بچی کے ہو گئے او حسین میرے پاس اب مومنین ایک اعلان سن لاؤ 12-13